بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا جس کا نام نصوح تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے پورے جسم پر کوئی بال نہ تھا اور اس کو بظاہر دیکھنے سے کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک مرد ہے یا عورت۔ وہ عورتوں کی طرح نازک اندام اور اس کی ادائیں بھی عورتوں جیسی تھیں۔ اپنی اسی خاصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک زنانہ حمام خانے میں نوکری اختیار کر لی، جہاں پر وہ عورتوں کا مساج کرتا اور ان کی صاف صفائی کا کام کرتا۔ اپنی اس جسمانی خاصیت کی بنا پر وہ وہاں سے پیسے بھی کماتا اور لذت بھی حاصل کرتا تھا۔ کئی بار اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا اور اس نے کئی بار توبہ بھی کی، لیکن ہر بار شیطان اس کو پھر بہلا پھسلا کر بہکا دیتا اور پھر وہ اپنے اسی گناہ میں مشغول ہو جاتا۔ وہ چونکہ ایک مرد تھا اس لیے اس کے مساج کرنے کے انداز میں ایک خاص لگاؤ ہوتا جو کہ عورتوں کو بہت پسند آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری عورتیں اسی سے مساج کروانا پسند کرتی تھیں اور وہ تمام عورتوں کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا۔ اس کے اسی خاصیت کی دھوم دور دور تک پھیل گئی اور بادشاہ کی بیٹی شہزادی بہت حسین و جمیل تھی اور اس کے پیچھے تمام سلطنتوں کے شہزادے اور بادشاہ پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ جب اس نے نصوح کے بارے میں سنا کہ ایک حمام خانے میں ایک لڑکی ہے جو کہ مساج کرنے میں ماہر ہے، تو ایک دن شہزادی اپنی کنیزوں کے ہمراہ اس حمام خانے میں آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کی بہت دھوم سنی ہے، مجھے اس سے مساج کروانا ہے۔ چنانچہ نصوح کی اس دن عید ہو گئی کہ وہ پیسے بھی زیادہ کمائے گا اور انعام و اکرام بھی کمائے گا۔ نصوح نے مساج کیا اور شہزادی نے اس کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔ مساج کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس شہزادی کا ایک بیش قیمت موتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لے لی جائے۔ سب کی تلاشی لے لی گئی مگر ہیرا نہ ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اے میرے مولا، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اسے اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑو، ہیرا مل گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور شہزادی سے رخصت لی اور گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کرنے پر آمادہ بھی ہو چکا تھا۔ کئی دنوں سے حمام پر نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن اس نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اب نصوح سمجھ چکا تھا کہ اس شہر میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ سبھی عورتیں اس سے ہی مساج کروانا پسند کرتی تھیں۔ چنانچہ اس نے جتنا بھی مال اس غلط طریقے سے کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن حسب معمول عبادت میں مشغول تھا کہ اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو کہ اس کے قریب ہی گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ کسی چرواہے کی ہے اور یہاں بھاگ کر چلی آئی ہے، چنانچہ جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ اور وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے کے سارے ہی پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا تو اس نے سب کو بھینس کا دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نصوح نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو نزدیکی راستہ دکھایا۔ وہ سب نصوح کے اخلاق سے متاثر ہو گئے اور ان تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آ کر آباد ہونے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت و احترام سے اور ایک مسیحا کے طور پر دیکھنے لگے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی یہ درویشی اور نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔
बादशाह के दिल में इससे मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। इसने नसूह को पैगाम भेजा, बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, बराह मेहरबानी दरबार में तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो इसने मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम करने होते हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। इसकी बेनियाजी को देखकर बादशाह की इससे मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास चले जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मलकल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद इसको मिलने आ रहा था और आया भी नसूह की खूबियों की गर्विता थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बैठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदलो और इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया कि इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल हो गई। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी वो डरता था, इस शहजादी से नसूह ने शादी कर ली और एक दिन वो दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वार्द हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाई। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। बादशाह नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं। तुम्हारी तौबा कर लेने के बाद तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का और इस पर साबित कदम रहने का इनाम है, और ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। और वो दिनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए और वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा तुम नसूह कहते हैं। तहरीकी कुतुब ने नसूह को बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबिद की हैसियत से लिखा है। इस कहानी का सबक यह है कि नसूह जिसने रिज़्क़ कमाने के लिए हराम काम किया, जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के असबाब ऐसे पैदा किए कि इसको बादशाही अता कर दी और हराम तरीके से लज़्ज़त हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ताला ने उसे वही शहज़ादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और तादमे मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।